جو ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت توجہ چاہوں، قرآن مقدس جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن افضل یا ہمارے نبی افضل؟ تو حضرات قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی تشریف پر۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس جو ہم پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، یہ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے، اور ایک قرآن ہے جو اللہ کی بولی ہے، جو اللہ کی صفت ہے، جو ہماری بولی یا ہماری صفت۔ آپ جو بات کرتے ہیں یہ آپ کی بولی، آپ کی صفت۔ اللہ رب العزت کی بولی، اللہ کی صفت، اور وہ بولی جو قرآن ہے، جو حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے اوپر وحی لے کر کے آئے، وہ قرآن مقدس ہے جو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت وہ غیر مخلوق ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ویسے ہی اس کی بولی کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جیسے اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ویسے ہی اس کے قرآن کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مقدس یہ ہمارے نبی سے افضل ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن مقدس یہ ہمارے نبی سے افضل ہے، وہ اللہ کی بولی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے جو ہمارے نبی سے افضل ہے۔ اور تھوڑا جائیے آپ، پورا ہونے کی بات۔ ہاں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلے کی بات ہے، سماعت کریں۔ جو اللہ رب العزت کی جو بولی ہے، جو وہی ہمارے نبی کے سینے پر اتری، وہ اللہ رب العزت کی بولی، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ قرآن ہمارے نبی سے افضل ہے۔ اور وہ قرآن اترنے کے بعد کتابی شکل میں نہیں تھا، اب اسے کتابی شکل دیا گیا، پریس میں گیا، وہ چھپا۔ یہ نقوش ہے، یہ حروف ہے، یہ شبد ہے، یہ مد ہے، یہ قرآن مقدس کی یہ تلاوت کرنے کے لیے کتابی شکل دے دیا گیا، اور اسے کاغذ میں لکھ دیا گیا۔ تو ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے کتابی شکل میں، اس قرآن سے ہمارے نبی افضل ہیں، اس قرآن سے ہمارے نبی افضل ہیں جو کتابی شکل ہے، اور جو نفس قرآن جو وہی ہے وہ ہماری نبی سے بھی افضل ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن مقدس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دلوں میں سکون عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کی محافظت فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اس کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھروں میں جو کام کرتے ہیں، آپ گھر بنا رہے ہیں، اور گھر بنانے میں آپ نے راج مستری کو بلایا، اور بلانے کے بعد اسے اینٹا جوڑنے کے لیے دیا۔ راج مستری آپ کے غیر موجودگی میں اینٹے کو ٹیڑھا میڑھا جوڑ دیا، ادھر سے ادھر جوڑ دیا۔ شام کو جب آئے آپ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس راج مستری کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا میں نے اینٹ دیا تھا، ٹیڑھا میڑھا تم نے جوڑ دیا، ادھر کا ادھر کر دیا، دیوار پہ ہی کر دی، اب میں تمہیں کوئی اجرت نہیں دوں گا، تمہیں کوئی قیمت نہیں دوں گا۔ انسانی تقاضا ہے، اگر کام غلط ہو جائے تو اجرت نہیں دیتا، اس کی قیمت نہیں دیتا، مگر قربان جائیے اپنے رب کے فضل و کرم پر، قربان جائیے اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے کرم پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ قرآن مقدس کو ہجے کر کر کے ٹو کر کے ادھر ادھر ملا کر کے اور ادھر ادھر سے بڑی مشکل سے اگر قرآن مقدس کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ پروردگار عالم اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اگرچہ پڑھنا نہیں آتا، تو کر کے پڑھ رہا ہے، کھوج کر کے پڑھ رہا ہے، نیچے کر کے پڑھ رہا ہے، اگرچہ پڑھنا نہیں آتا مگر میرے کلام سے لگا ہوا تو ہے، میرے قرآن سے لگا ہوا تو ہے، تو اللہ رب العزت اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات ان سے بھی گزارش ہے جنہیں قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا، آپ گھبرائیے نہیں،
آپ قرآن مقدس کھول کر کے اور کوشش کریے پڑھنے کی. اگر نہیں آتا ہے تو قرآن کو کھول کر کے دیکھیے, اس میں آپ انگلیاں پھرائیے, اللہ رب العزت دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا, چھونے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور ایسے ہی نماز میں بھی ہے. بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا نہیں آتا, قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا, نماز پڑھنا نہیں آتا. ارے بھائی, آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ کے نبی نے فرمایا ہے, اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا, اگر اسے ٹو کر کے اٹک کر کے لٹک کے پڑھ رہے ہیں, آپ کے لیے دوہرا ثواب ہے. نماز میں بھی اگر نماز پڑھنا نہیں آتا, کوشش کیجیے, سیکھنے کی کوشش کیجیے, جہاں تک ہو سکے وہاں تک کوشش کیجیے. مگر جب تک نہیں آتا وضو بنا لیجیے اور کسی نمازی کے بغل میں کھڑے ہو جائیے, جیسا وہ پڑھتا ہے ویسا ہی کیجیے, جیسے جیسے نماز میں کیا جاتا ہے ویسا ہی آپ بھی کرنے کی کوشش کیجیے. حضرات گرامی, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ کوشش کرے گا تو اسے بھی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا, اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا. تو بہانہ نہیں چلے گا کہ پڑھنے نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, نماز پڑھنا نہیں آتا. بھائی نہیں آتا کا تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے. کوشش کیجیے, اگر مسلمان ہیں, سروں میں ٹوپی ہے, کرتا پاجامہ پہنے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو کوشش کیجیے کہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں اور اسلام کے قوانین پر عمل کریں, شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں. اگر ہم اور آپ شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی کامیابی, اس کا اجر اللہ رب العزت ہمیں زمین کے اوپر بھی عطا فرمائے گا, زمین کے اندر بھی عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائے.